بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه اما بعد۔ عقیدے کی اور توحید کی باتیں چل رہی ہے۔ بإذن اللہ کتاب التوحید اس باب میں سب سے اہم ترین کتاب ہے۔ اس کے بارے میں ہم ضرور آپ کے سامنے کچھ اہم معلومات پیش کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے قبل توحید سے ہی جڑی اور عقیدے سے ہی مربوط ایک اہم ترین کڑی صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے بارے میں بإذن اللہ ہماری ایک لمبی گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صحابہ کی تعریف، صحابہ کے فضائل، صحابہ کا مقام اور مختلف صحابہ کے بارے میں کچھ اہم ترین معلومات جیسے خلفاء راشدین اور ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ اور پھر اصحاب بدر اور اسی طریقے سے کئی صحابہ اور صحابیات کے بارے میں اب یہاں سے انشاءاللہ ایک لمبا سلسلہ شروع ہوگا اور ان کے بارے میں آپ کے پاس زیادہ تر معلومات پیش کی جانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور آج کا ہمارا توحید سے ہی مربوط ایک اہم ترین درس صحابہ کرام کے بارے میں جو پہلا درس ہوگا وہ ہے صحابی کی تعریف۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی ہر اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، یعنی کہ ایمان کی حالت میں ان کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو اور اسی پر ان کا انتقال ہوا ہو، اسی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انگنت مقام کو بیان کیا، انگنت مقامات اور ان کی فضیلتوں کو بیان کیا، ان کی اہمیت کو اللہ نے اجاگر فرمایا۔ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے افراد کو چنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مت مٹنے کے لیے تیار تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر اپنی جانوں کی تک پرواہ نہیں کی، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر اپنے آباء و اجداد کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایسے خوش نصیب افراد کو ہی صحابہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، صحابہ کرام کی تعریف کی، صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا اور ان کی عالی مقام کو اور ان کی بہترین صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھ ہے وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اپنے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، رضوانا اور اس کے خوشنودی کو، سیماہم فی وجوہہم اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں ہیں سجدوں کی آثار کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس امت کا سب سے بڑا عابد قرار دیا، سب سے بڑا زاہد اور متقی قرار دیا، اور ان کی تعریف کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی تعریف آپ صرف قرآن میں نہیں پاؤ گے بلکہ تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کی تعریف، ان کی منقبت، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت کو پاؤ گے۔ صحابہ کرام اس امت کے سب سے پاکیزہ دل صحابہ، سب سے گہر علم والے افراد، سب سے کم تکلف کرنے والے بلکہ تکلف سے دور، اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ اور سب سے بہترین وہ افراد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو قائم کرنے کی ان کو چنا، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وحبهم سنہ والدعاء لهم قربہ والاقتداء بهم وسیلہ والاخذ بآثارهم فضیلہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت ہی پتے کی بات بتاتے فرماتے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ سنت، صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرنا یہ قربت اور اللہ سے نزدیکی کی نشانی، صحابہ کرام کی پیروی کرنا، ان کی اقتداء کرنا یہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور صحابہ کرام کی آثار کو اپنانا، قبول کرنا یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ منہج ہے، ہم اہل سنہ والجماعہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد
سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی مخلوق اور افراد ہے اس روئے زمین پر تو وہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اسی لیے سورۃ النمل آیت نمبر 59 کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے اور سلامتی ہے اللہ کے اس بندوں پر جسے اللہ نے چنا۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یعنی کہ جن کی اللہ نے تعریف کس آیت میں کہ اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے چنا ان پر اللہ کی سلامتی ہو، اس سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 59 کی تفسیر میں اللہ کے رسول کے صحابہ پر اللہ نے سلامتی کو بیان کیا ہے۔ سلامتی سے مراد یعنی کہ وہ محفوظ ہے۔ اب کس کے اعتبار سے سلامتی یہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ سلامتی یعنی کہ ہر قسم کے اللہ کے عذابات سے، سلامتی اللہ کی ناراضگی سے، سلامتی اللہ کے غصے سے، سلامتی اللہ کی لعنت سے، یہ سب چیزیں اس میں شامل۔ اور سلامتی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر رکھا ظالموں کے ظلم سے، اور جب کوئی ظالم کے بارے میں کوئی گفتگو کرے گا، کوئی لعن تعن کرے گا، ان کے بارے میں کچھ غلط باتیں بیان کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اجور میں، ان کے ثواب میں اتنا ہی اضافہ فرمائے گا۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے انہیں محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بھی ان کو محفوظ رکھے گا اور قیامت اللہ کے غضب سے بھی یہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الرعد آیت نمبر 28 کی تفسیر میں سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے، اس سے مراد اللہ کے رسول کے صحابہ ہے، جن کی اللہ نے تعریف کی، جن کے ایمان کا اللہ نے تزکیہ کیا، ان کے ایمان کی ضمانت لی، اللہ کے رسول کے صحابہ ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کی تعریف کی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، سورہ عبس کی جو آیتیں آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کی، وہاں بھی منبہ فرماتے کہ جو کہا گیا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، نیک لوگ، بزرگ لوگ، اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 121 کی تفسیر میں قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یتلونہ حق تلاوتہ، کہ یہ اللہ کی کتاب کی کما حقہ تلاوت کر، جیسے اس کی تلاوت کرنی ہے ویسے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ کے رسول کے صحابہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائے اور اللہ کی کتاب کے تمام احکام پر یہ عمل پیرا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ تو کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے صحابہ کی مقام کو، اللہ کے رسول کے صحابہ کے مقام کو اور ان کے رتبے کو اور ان کی اہمیت کو اللہ نے اجاگر کیا۔ ایسی قرآن کی اور بھی بہت ساری آیتیں، سووں آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے صحابہ کو مقام کو بیان کیا۔ ایسی کئی آیتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو یہاں سے ایک طویل سلسلہ چلے گا صحابہ کرام کے نام سے، ان کی سیریز کے نام سے، تاکہ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے صحابہ کرام کی اہمیت اجاگر ہو، تاکہ ہم تا دم حیات اللہ کے رسول کے صحابہ کو منہج کو اپنائیں گے زندگی کے تمام طور طریقوں میں، شریعت کے تمام مسائل میں، تو اتنے ہی ہدایت یافتہ رہیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا منہج، اور صحابہ کرام کو حقیقی معنی میں سلف صالح بھی کہا جاتا ہے، گزرے ہوئے نیک لوگ۔ اس ٹائٹل کے سب سے بڑے حقدار اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے صحابہ ہے۔ تو ان کی پیروی حقیقت میں وہ ہدایت دا سرچشمہ ہدایت کا ذریعہ۔ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی زندگیوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔